جناب علامہ آصف رضا صاحب خطاب فرمان گے تے انہاں تو بعد ذاکر اہل بیت جناب حبیب رضا حیدری صاحب بسم اللہ جی پھر کہا شہزادی کونین کی عزت و عظمت پہ باجمات باواز بلند صلوات پڑھ لے ملیے صلی اللہ ذکر پاک کی روحانیت کی وسعت کے لیے بیماروں کی شفا یابی کے لیے آل محمد کے احسانات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مل کر باجمات باواز بلند صلوات صلی اللہ محمد اپنے وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے آنکھیں بند کر کے روحانی طور پر ان کی قدم بوسی کرتے ہوئے مل کر باجمات باواز بلند صلوات صلی اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی اشرف الانبیاء العبد المغید ورسول المسدد مصطفیٰ الامجد محمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی قوم الکاذبین بشم اللہ ولعن قتلت کے صدیقۃ الکبریٰ اللہ ولعن قتلت الحسین بن علی و اصحابہ بکربلا اللہ ولعن قتلت الامیر المومنین علی ابن ابی طالب اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر راضیہ مرضیہ بطول عذرا خاتون جنت خاتون قیامت عالمہ غیر معلمہ صدیقۃ الکبریٰ طیبہ طاہرہ مطہرہ بنت محمد مصطفیٰ زوجہ علی ابن ابی طالب ام الحسنین ام السبتین سیدہ فاطمہ زہرا کی عزت و عظمت پہ باجمات باواز بلند صلوات پڑھ لگیں گے سارے اللہ صلی اللہ۔ ماشاءاللہ کافی حضرات نے درود کی تلاوت کی ہے، لیکن اپنی اپنی دعائیں دلوں میں رکھتے ہوئے
سیدہ زہرا کی دہلیز پہ سجدہ تعظیمی کرتے ہوئے باجمات باواز بلند صلوات پڑھ لیں مل کے سارے، اللہ صلی علی محمد وآل۔ حضرات ذی وقار محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان باد ولایت، سب سے پہلے دعا گو ہوں رحمان و رحیم اللہ میرے عزت مآب واجب الاحترام پیر و مرشد سید محمود الحسن شاہ صاحب کے اور ان کے بیٹے اسد عباس حیدر عباس کی اس محنت کو، اس صف عزا کو مالک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مالک ان کی نسلوں میں ذکر مولا امام حسین علیہ السلام جاری و ساری فرما۔ آپ جتنے بھی سادات وغیرہ سادات، مومنین و مومنات، معظمہ بی بی کے مقدمے کی حمایت میں شامل ہونے کے لیے جمع ہوئے ہو، مالک آپ سب کا لمحہ لمحہ عبادت میں شمار فرمائے۔ مالک ہمیں ایسا بنائے جیسے 5، 12، 14 ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ مالک اس ذکر کے حقیقی وارث منتقم آل محمد سارت الحسین بقیت اللہ امام آخر الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اپنے وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے، ذکر پاک کی روحانیت کی وسعت کے لیے، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، نبی اور آل نبی کی عزت و عظمت پہ باجمات بواز بلند صلوات صلی علی محمد۔ بسم اللہ۔ ہے اجازت نوکری اور ڈیوٹی کا آغاز کیا۔ جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ یہ 5 مجالس، 5 روزہ مجالس منسوب ہیں مخدومہ عالمیان کے ساتھ۔ اسی نسبت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور اپنے بزرگوں سے دعا لینے کی خاطر میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ، سورہ الکوثر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ شاہ جی ہے تو قرآن مجید کا یہ سب سے چھوٹا سورہ، لیکن عظمت کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے۔ بہت شکریہ، امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے، امام زمانہ کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ ہے تو سب سے یہ چھوٹی سورہ مبارک، لیکن عظمت، عزت، مرتبے کے لحاظ سے سب سے بڑی ہے۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، بے شک میرا حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ آغاز گفتگو ہے، میرے بزرگ تشریف فرما ہے، سادات وغیرہ سادات تشریف فرما ہے، کوئی خطابت والا دعویٰ نہیں ہے، ایک گداگر کی حیثیت سے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آپ جتنے بھی آج ذکر شبیر، ذکر سیدہ میں بولو گے، وہ میری حمایت نہیں ہوگی، وہ مقدم زہرا کی حمایت ہوگی۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ جب بھی قرآن میں کہتا ہے میں نے کیا ہے، وہ تنہا ہوتا ہے۔
جب وہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے کیا ہے، ہم 14 شامل ہوتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے بولو، سارے بولو حیدری. جب وہ کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، وہ تنہا ہوتا ہے. اور بابا محمود شاہ جی جب وہ کہتا ہے ہم نے کیا، ہم 14 شامل ہوتے ہیں. میں بڑے رک کے اتنے خوبصورت مجمع میں اور قدیمی عزاداروں کی موجودگی میں بڑے پیار و محبت کے ساتھ آغاز گفتگو میں ہی یہ بات کہنا چاہتا ہوں. میرا سوال ہے، یہ عطا کس کو ہو رہی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. یہ کوثر عطا کسے ہو رہی ہے؟ نبیوں کے سلطان کو، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کو. جب محمد مصطفیٰ کو عطا ہو رہی ہے تو رسول تو سب سے بڑے ہیں. اب اس عطا میں علی شامل نہیں ہے. اس عطا میں علی بہت شکریہ، آپ نتیجے تک پہنچ رہے ہیں اور میں اپنے مجمع کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. عطا ہو رہی ہے نبیوں کے سلطان کو. اب اس عطا میں علی شامل نہیں. کیوں؟ علی کی ہے زوجہ جناب سیدہ. اب علی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے عطا کیا ہے. جب علی شامل نہیں ہے تو حسن مولا، حسین مولا، سجاد مولا، باقر مولا، صادق مولا، قاسم مولا، رضا مولا، تقی مولا، نقی مولا، عسکری مولا، امام زمانہ مولا، یہ بھی شامل نہیں ہے. کیونکہ عطا سب سے بڑے کو ہو رہی ہے، عطا محمد مصطفیٰ کو ہو رہی ہے. اب اس میں محمد کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ اس عطا میں علی سے لے کر قائم تک کوئی شامل نہیں ہے. تو پھر وہ کون شامل ہے کہ جس کو شامل کر کے اللہ کہہ رہا ہے محمد ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. واحد ذات ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی. اللہ خدیجہ کو شامل کر کے کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا. جیو بھائی جو اس طرح بیٹھے ہو، عزت سیدہ میں ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری. بطول کی ماں ہے پاک بی بی خدیجہ، کوئی چھوٹی عزت والی مالک بی بی ہے جو بطول کی بھی ماں ہو. سیدہ زہرا کی عطا میں اللہ نے خدیجہ کو شامل کر کے محمد سے کہا محمد ہم تجھے عطا کر رہے ہیں. فصلی لربک وانحر. اور میرا حبیب اس عطائے کوثر پر اس کو نظر بد سے بچانے کی خاطر نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی دے. اِنَّا شَانِعَا کا هُوَ الْأَبْتَرُ. اور بے شک تیرا دشمن ہی ابتر رہے گا. کون بی بی سیدہ زہرا؟ کس بی بی کی مجلس پہ آئے ہو؟ میں عزت جناب سیدہ کا محمود شاہ جی پہلا جملہ آپ کے مجمع کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اور لالا موسیٰ والوں مجھے دکھ ہوگا جو سیدہ کے مقدمے کی حمایت بھی کرتا ہے اور عزت سیدہ سن کے وہ خاموشی سے بیٹھا رہا. کون زہرا؟ جس بی بی کا اسوہ کامل قیامت تک کی مستورات کو 1.25 لاکھ نبیوں سے بے نیاز کر دے اسے زہرا کہتے ہیں. عزت زہرا میں بولو حق
کہ زہرا کی وکالت کرو. حیدری جس کا اسوہ کامل قیامت تک کی مستورات کو 1.25 لاکھ نبیوں سے بے نیاز کر دے، اسے زہرا کہتے ہیں. چلے دعا لینے کی خاطر ایک اور جملہ کہتا ہوں. جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو اسے زہرا کہتے ہیں. ارے بھائی بولو، عزت زہرا میں بولو. پاک بی بی سیدہ آپ کو سلامت رکھے. جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو اسے زہرا کہتے ہیں. بھائی میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں اور مجھے دکھ ہوگا جو عزت زہرا سننے کے لیے بیٹھا بھی ہوا ہے اور کھائے بھی رزق بی بی کا اور اس کی تائید میں نہ بولے، مجھے دکھ ہوگا. لیکن اس یقین سے کہنے لگا ہوں کہ آپ سارے بولو گے ضرور. سنا ہے کہ عورت کو ناقص العقل کہتے ہیں. سنا ہے عورت کو ناقص العقل کہتے ہیں، اور جو بی بی زوجت العقل ہو اسے زہرا کہتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے بولو، سارے بولو حیدری. ارے بھائی شکریہ بھائی، تیری زندگی ہو. امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے. جی میں پھر کہتا ہوں، عورت کو ناقص العقل کہتے ہیں اور جو زوجت العقل ہو اسے زہرا کہتے ہیں. واہ 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 بھاشا، بہت شکریہ با محمود شاہ جی. قطر کی سرزمین پہ سمندر کے کنارے بیٹھ کے جو دعائیں تھاپڑا تاثیر اثر دیا ہے یہ وہ بول رہا ہے. مومنین اکرام، جس کی دہلیز نبوت کی سدرۃ المنتہا ہو اسے زہرا کہتے ہیں. بھائی بولو، لالا موسیٰ بولو، عزت زہرا میں ہاتھ اٹھا کے بولو. جس کی دہلیز نبوت کی، حیدر بھائی مولا نظر بس سے محفوظ فرمائے، مولا نسلوں میں ذکر حسین کو جاری و ساری فرمائے. جس کی دہلیز نبوت کی سدرۃ المنتہا ہو. کسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں؟ آپ تو جانتے ہو نا، سدرۃ المنتہا عرش پہ تھی اور جبرائیل جیسا سید الملائکہ سدرۃ المنتہا پہ رک گیا اور رک کے کہا اگر بال برابر آگے بڑھوں تو چل جاؤں. سدرۃ المنتہا کی منزل پہ جبرائیل نے رک کے کہا بال برابر بڑھوں تو جل جاؤں. وہ بھی سدرۃ المنتہا، یہ بھی سدرۃ المنتہا، لیکن دونوں میں فرق ہے. وہاں پر جلتے ہیں، یہاں پر ملتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے بولو زبان لطیف بھائی حیدری. وہاں پر جل جاتے ہیں اور یہاں پر. شاہ جی اجازت دے، میرا بھائی ناز میں ممبر میرے بزرگ بھی ہے، سینئر بھی ہے، ایک جملہ کہنے لگا ہوں اور دکھ ہوگا جو سن کے سمجھ کے اگر نہ بولو. سدرۃ المنتہا وہ بھی ہے، سدرۃ المنتہا یہ بھی ہے. وہاں پر جلتے ہیں، یہاں پر ملتے ہیں. جہاں جبرائیل جیسا فرشتہ رک جائے وہ سدرۃ المنتہا اور ہے. جہاں نبیوں کے سلطان رک جائے یہ سدرۃ المنتہا. اس طرح جو بیٹھے ہو، اس طرح جو بیٹھے ہو، ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری.
شاہ جی جہاں پہ جبرائیل رک جائے وہ سدرۃ المنتہا اور ہے، اور جہاں نبیوں کے سلطان رک جائیں۔ ایک جملہ میری زبان پہ آ رہا ہے اور اچانک ابھی آیا ہے، سچ کہہ رہا ہوں، باوضو کھڑا ہوں، اور وہ میں اس کو دل ہی دل میں ابھی آیا اور ابھی کا نہیں آگے چل، لیکن میں یہاں پر رکنا چاہتا ہوں۔ خدا قرآن میں ارشاد فرما رہے سورہ نجم میں، انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ خدا کہہ رہا ہے یہ جو قرآن کریم ہے نا، یہ ایک مکنون کتاب میں چھپا ہوا ہے۔ یہ کتاب ہے قرآن، اور قرآن کتاب مکنون میں چھپا ہوا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور اسے کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے مطہر لوگوں کے۔ طاہر نہیں کہا، طاہر اسے کہتے ہیں جو پاک ہو، مطہر اسے کہتے ہیں جو پاک بھی ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ یہ جو قرآن کریم ہے یہ کتاب مکنون میں ہے، اور کتاب بسم اللہ سورہ واقعہ، بہت شکریہ، معافی چاہتا ہوں، سورہ نجم، سورہ واقعہ، یہ جو سورہ واقعہ میں خدا کہہ رہا ہے، چونکہ نماز عشاء کے بعد روزانہ پڑھتا ہوں، مالک سلامت رکھے۔ اگر کوئی رزق کے حوالے سے پریشان ہے کہ اس کے رزق میں قلت ہے، معصوم فرماتے ہیں نماز عشاء کے بعد روزانہ سورہ واقعہ پڑھا کرے، اس کا رزق غیب کے خزانوں سے جاری ہو جائے گا۔ اپنے اپنے رزق کی وسعت کے لیے سیدہ طاہرہ کی عزت و عصمت پہ باجمان بواز بلند صلوات۔ شکریہ بابا۔ قرآن کریم کتاب مکنون میں چھپا ہوا ہے، اور اسے کوئی مس نہیں کر سکتا، اسے کوئی چھو نہیں سکتا سوائے مطہر لوگوں کے۔ رسول خدا نے یہ قرآن کی آیات پڑھی، دو لوگوں نے یوں مسجد سے نکلے اور آپس میں بات کر رہے تھے، قرآن کریم جو کتاب مکنون میں چھپا ہوا ہے، وہ کتاب مکنون کون سی ہے؟ بہت شکریہ میرا بھائی، مالک آپ کا سلامت رکھے۔ ذاکر پسند بن کر نہیں، ذکر پسند بن کے عزت جناب زہرا میں بولنا۔ دو لوگ مسجد نبوی سے نکلے اور آپس میں بات کر رہے تھے۔ رسول نے کہا ہے قرآن کتاب مکنون میں ہے، جو چھپی ہوئی کتاب ہے وہ کتاب مکنون ہے کیا؟ بات کرتے کرتے سلمان محمدی کے قریب سے گزرے۔ سلمان محمدی دہلیز زہرا پہ اپنی داڑھی کو پر نور کر رہے تھے، اپنی داڑھی، بہت شکریہ مالک آپ کا سلامت رکھے، دہلیز زہرا پہ خاک کا کوئی کام نہیں ہے، اپنی داڑھی کو پر نور کر رہے تھے، نور کے ذروں سے بھر رہے تھے۔ جیسے ہی کانوں میں یہ آواز پڑی کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں قرآن کتاب مکنون میں ہے، اور وہ کتاب مکنون کیا ہے، وہ کتاب مکنون کیا ہے، ابھی دیکھنے لگا ہوں زبانیں آپ کے اپنے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں، کیونکہ لالا موسیٰ والوں بندے نہیں بولتے، عقیدے بولتے ہیں، جس کا عقیدہ اسے بولنے کی اجازت ہے۔ وہ عزت سیدہ سننا، وہ کتاب مکنون میں ہے، وہ چھپی ہوئی کتاب کون سی ہے؟ سلمان کے کانوں میں یہ بات پڑی، سلمان نے کہا ادھر آؤ میں تجھے بتاتا ہوں وہ کتاب مکنون کیا ہے۔ جیسے ہی کہا میں تجھے بتاتا ہوں، ادھر یوں زمین سے مٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور دہلیز سیدہ کے ایک طرف لکھا انہو لقرآن کریم، دوسری طرف لکھا فی کتاب مکنون۔ کہا سنو یہ وہ گھر ہے جس میں قرآن چھپا ہوا ہے۔ بھائی شکریہ، جو اس طرح بیٹھے ہو، جو اس طرح بیٹھے ہو میرے بھائی، ہاتھ اٹھا کے بولو پاک بی بی سیدہ سلام۔ یہی وہ گھر ہے جس میں قرآن چھپا ہوا ہے۔
انہوں نے کہا سلمان یہ تو کیسی بات کر رہا ہے، اس گھر میں قرآن چھپا ہوا ہے؟ فرمایا ہاں ابھی دروازہ کھلے گا تمہیں اندر چلتی پھرتے آیتیں نظر آئے گی۔ کس بی بی کے ذکر میں آئے ہو؟ کس مخدومہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہو؟ مومنین اکرام پریشان تو نہیں ہو جی؟ تھکے تو نہیں بیٹھے ہوئے جی؟ اگر کہتے ہو تو میں تھوڑا سا خطابت کے رنگ میں اپنی لائن کو بدل بھی سکتا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ اتنا خوبصورت سن رہے ہو، اتنا خوبصورت بول رہے ہو، میں مزید دعائیں لینے کی خاطر 2-4 عزت زہرا پہ قرآن کی آیات کی اور تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ جو سننا چاہتے ہو سارے بولو حیدری۔ دنیا نے بڑی ترقی کی ہے۔ بابا جی خصوصی دعا ذرا، یہ آج میری خطابت کا یہ پہلا موضوع ہے جس پہ میں اب شروع کرنے لگا ہوں بات کو۔ میرے لیے مشکل ہے لیکن مجھے یہ یقین ہے میرے سامنے مشکل کشا کے ماننے والے بیٹھے ہیں، لہذا یہ بات اب مشکل نہیں رہے گی۔ دنیا نے بڑی ترقی کی ہے، بہت زیادہ ترقی کی، لیکن پھر بھی قرآن قرآن ہے۔ دنیا جتنی مرضی ترقی کر جائے، قرآن قرآن۔ قرآن میں ایک سوال ہے جو قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہے۔ جتنی مرضی دنیا ترقی کر جائے، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے ترقی یافتہ دنیا سے، وما ادرکا، تمہیں کیا پتا ہے؟ بھائی بہت شکریہ، بھائیا بہت شکریہ، چاچا زندگی ہو آپ کی آباد و شاد۔ جتنی مرضی دنیا ترقی کر جائے، قرآن کا ایک سوال ہے جو قیامت تک کے لیے رہے گا، وما ادرکا، تمہیں کیا ادراک ہے؟ تمہیں کیا پتا ہے؟ تم کیا جانتے ہو؟ قرآن میں مختلف مقامات پہ خدا نے کہا ہے وما ادرکا، وما ادرک مل حاقہ، تمہیں کیا پتا کہ حاقہ کیا ہے؟ وما ادرک ما سقر، تمہیں کیا پتا کہ سقر کیا ہے؟ وما ادرک ما یوم الفصل، تمہیں کیا پتا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وما ادرک ما یوم الدین، تمہیں کیا پتا کہ دین کا دن کیا ہے؟ وما ادرک ما سجین، تمہیں کیا پتا کہ سجین کیا ہے؟ ابھی میں دیکھتا ہوں زبانیں اپنے آپ کے اپنے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں۔ وما ادرکا ما علیون، تمہیں کیا پتا کہ بہت سے علی کیا ہے؟ وما ادرک ما الحاتمہ، تمہیں کیا پتا کہ حاتمہ کیا ہے؟ وما ادرک ما ہیا، تمہیں کیا پتا کہ ہیا کیا ہے؟ وما ادرک ما طارق، تمہیں کیا پتا کہ طارق کیا ہے؟ تھک تو نہیں گئے مومنین اکرام؟ وما ادرک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ نے 12 مقامات پہ، کتنے مقامات پہ؟ 12 مقامات پہ کہا وما ادرکا، تمہیں کیا پتا کہ 12 کیا ہے؟ بھائی شکریہ، بھائی بہت شکریہ، مالی پاک آپ کو سلامت رکھے۔ قیامت تک کے لیے خدا کا یہ سوال ہے وما ادرکا، تمہیں کیا پتا؟ تمہیں کیا پتا؟
اور اب عزت زہرا کا جملہ کہنے لگا ہوں. قرآن میں 12 مقامات پہ اللہ نے وما ادراکا کہا ہے کہ تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا. اور معصوم فرماتے ہیں جہاں پہ بھی اللہ نے یہ کہا ہے وما ادراکا، تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا، مولا فرماتے ہیں اس کا برائے راست تعلق جناب فاطمہ زہرا سے ہے. براہ راست تعلق کس سے ہے؟ جناب سیدہ کونین سلام اللہ. اگر آپ میرا تھوڑا سا ساتھ دو گے شاہ جی تو میں اس قرآن کی آیات کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کر، اور اگر آپ ساتھ نہیں دو گے تو میں موضوع کو قریب کر دے لگا. وما ادراک ما الحاقہ، تمہیں کیا پتا کہ حاقہ کیا ہے؟ لغت اٹھا کے دیکھے، لغت میں حاقہ کسے کہتے ہیں؟ خصوصی توجہ چاہتے ہیں. لغت میں حاقہ کسے کہتے ہیں؟ وما ادراک ما الحاقہ، تمہیں کیا ادراک کہ حاقہ کیا ہے؟ لغت یہ کہتی ہے حاقہ وہ گھڑی، وہ ساعت، وہ وقت، وہ لمحہ جب حق مجسم بن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. بھائی ساتھ دینا، ساتھ دینا، عزت زہرا کے واسطہ میرا ساتھ دینا. معصوم کہتے ہیں لغت اٹھا کے دیکھ لو، لغت میں حاقہ اسے کہتے ہیں وہ گھڑی، وہ ساعت، وہ لمحہ، وہ وقت جب حق مجسم بن کے سامنے کھڑا ہو. کس کا حق؟ آپ کا حق نہیں، میرا حق نہیں، کائنات میں سب سے بڑا حق ہے حق زہرا. تائید میں بولو، تائید میں بولو. کائنات میں سب سے بڑا حق ہے حق زہرا. وما ادراک ما الحاقہ، تمہیں کیا ادراک کہ حاقہ کیا ہے؟ حاقہ اس وقت کو، اس گھڑی کو کہتے ہیں جب حق مجسم بن کے خود سوال کرے گا. بامے منہ شاج بسم اللہ میرا بزرگ. وما ادراک ما السقر، تمہیں کیا ادراک کہ سقر کیا ہے؟ سقر کی دلیل کے طور پہ معصوم کا فرمان بھی پڑھوں گا اور میں قرآن کی آیات بھی پڑھوں گا کہ سقر کیا ہے. جو میرے جوان بھائی بیٹھے ہو، آپ کو عزت زہرا کا واسطہ آپ نے تعین سیدہ میں بولنا ہے. بزرگ صرف سر ہی ہلا دیں گے تو میری منزل مجھے آنے کا مقصد مل جائے گا. وما ادراک ما السقر، تمہیں کیا ادراک کہ سقر کیا ہے؟ تمہیں کیا ادراک کہ سقر کیا ہے؟ مولا سے پوچھا گیا مولا سقر کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں سقر جہنم کی وہ وادی ہے جس میں دشمن زہرا چلے گا. یا علی مولا، یا علی مولا، بسم اللہ. مولا تجھے سلامت رکھے. بسم اللہ میرا بھائی، شاباش میرا بیٹا. زہرا تجھے سلام. مولا فرماتے ہیں سقر جہنم کی اس وادی کا نام ہے کہ جہاں دشمن زہرا چلے گا. یہ تھی سقر کے طور پہ معصوم کا فرمان. میں قرآن سے سقر بتانا چاہتا ہوں کہ سقر کیا ہے. سورہ سجدہ خدا ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم مما ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. شاہ جی میں صرف قرآن کی آیت کا ترجمہ کروں گا اور بی بی کے دہلیز کے صدقے میں 14 کا ظاہر ہوں. بی بی کے ایام فاطمیہ میں بی بی کی دہلیز، جنت البقیع پہ بی بی کے دہلیز کے پرسے، نوکری، ڈیوٹی، سجدے پیش کر چکا ہوں.
اور میں اس آیت کی وضاحت نہیں کروں گا، صرف ترجمہ کروں گا، اور میں اپنے ایک ایک موالی عزادار کے چہرے کی طرف دیکھوں گا۔ سکر کسے کہتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں سکر جہنم کی اس وادی کا نام ہے جہاں دشمن زہرا جلے گا۔ اور سورہ سجدہ میں خدا ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّا ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وہ ظالم کون ہے، وہ ظالم کون ہے کہ جس کے سامنے ایک بی بی قرآن کی آیتیں پڑھتی رہی ثم اعرض عنہا اور وہ چہرہ موڑ کے بیٹھا رہا۔ من اظلم، وہ ظالم کون ہے؟ مما ذکر بآیات ربہ، کہ جس کے سامنے ایک بی بی قرآن کی آیتیں پڑھتی رہی ثم اعرض عنہا اور وہ منہ موڑ کے بیٹھا رہا۔ انا من المجرمین منتقمون، اللہ کہتا ہے ان مجرموں سے میں انتقام لوں گا۔ انا من المجرمین منتقمون، خدا کہہ رہا ہے ان مجرموں سے میں انتقام لوں گا۔ یوم یصبحون فی النار علی وجوہہم، خدا کہتا ہے ان مجرموں کو میں منہ کے بل جہنم میں پھینکوں گا۔ کا مس سکر، تاکہ وہ سکر کا مزہ چکھ سکے۔ تھک تو نہیں گئے مومنین اکرام؟ میں نے پہلے کہا میں نے ذرا مشکل باتیں شروع کی ہیں لیکن مشکل کشا کے ماننے والے جی بسم اللہ۔ ذو کا مس سکر، اور وہ لوگ سکر کا مزہ چکھیں گے۔ اور سکر جہنم کی وادی جس میں دشمن زہرا جلے گا۔ ہر کوئی جہنم میں یوں پھینکا جائے گا، دشمن زہرا منہ کے بل پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما یوم الفصل، تمہیں کیا ادراک کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ بہت شکریہ بھائی۔ وما ادراک ما یوم الفصل، تمہیں کیا ادراک کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وہ فیصلے کا دن معصوم فرماتے ہیں قیامت کا دن نہیں ہوگا، قیامت کا دن نہیں ہوگا۔ وہ فیصلے کا دن جب منتقم آل محمد امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے، ہر چھوٹے بڑے فیصلے کا مولا مقدمے کا فیصلہ کریں گے۔ اور یاد رکھنا سب سے بڑا مقدمہ ہے زہرا کا۔ اور خدا کہہ رہا وما ادراک ما یوم الفصل، تمہیں کیا ادراک کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا ادراک کہ دین کا دن کیا ہے؟ وما ادراک ما سجین، سجین جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اس میں بھی دشمن زہرا ڈالا جائے گا۔ تمہیں کیا ادراک کہ سجین کیا ہے؟ اللہ 11 وما ادراک کہنے کے بعد اللہ نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا ادراک کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں
تمہیں کیا ادراک کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا مولا نے قدر اللہ کا نام ہے اور یہ اس کی لیلہ ہے، قدر اللہ کا نام ہے اور یہ اس کی لیلہ ہے، قدر اللہ کا نام ہے اور یہ اس کی لیلہ ہے۔ بی بی زہرا جرت ہمت طاقت عطا کرنا، میں تیری عزت کا جملہ کہوں اور لالا موسیٰ کی سرزمین پہ جتنے بھی عزادار تیرے مقدمے کی حمایت کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ تیری تعین اور عزت و عظمت کو سن کے چپ کر کے نہ بیٹھے رہے، وہ بول سکے۔ مولا نے فرمایا، مولا سے پوچھا گیا مولا اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے وما ادرکا ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا ادراک یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ مولا آپ بتائیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں لیلۃ القدر ہماری دادی زہرا کا نام ہے اور اللہ کہہ رہا ہے وما ادرکا ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ زہرا کیا ہے؟ ایسے نعرہ نہیں، ایسے نعرہ نہیں۔ تمہیں کیا پتا کہ زہرا کیا ہے؟ محمد کی بیٹی کو پہچان کا حق صرف اللہ رکھتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ زہرا کیا ہے، اور بی بی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ فاطمہ صفت ہے، کیا نام ہے؟ فاطمہ، اور یہ کیا ہے؟ ایک صفت۔ فاطمہ کا مطلب ہے کاٹ دیا، فاطمہ کاٹ دینے والی۔ فاطمہ کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے سے بھی آواز ہے، فاطمہ کا کیا معنی ہے؟ کاٹ دینے والی۔ مختلف ائمہ معصومین علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا آپ کی جدہ کو فاطمہ کیوں کہتے؟ با محمود شاہ جی آپ کی دعا سے میں معصومین کے فرامین کی تشریح تھوڑی تھوڑی کرتے ہوئے بات کو سمیٹنے کے قریب ہوں، کیونکہ میں ایک ایک عزادار کے چہرے کے رنگ دیکھ رہا ہوں، اور میں ایسا خطیب نہیں جو ماحول دیکھ کے نہ پڑھنے کا عادی ہو۔ جو مجھے ماحول بتا رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے بات کو اب سمیٹ لے۔ مومنین اکرام، مولا سے پوچھا گیا مولا آپ کی جدہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا ہماری جدہ نے اپنے آپ کو جھوٹ سے کاٹ دیا ہے۔ اپنے آپ کو جھوٹ سے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا آپ کی جدہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا ہماری دادی نے اپنے آپ کو چھونے سے کاٹ دیا ہے۔ چھونے سے کاٹ دیا۔ اور صرف آرام سے یہ جملہ سننا اور میں آگے بڑھنے لگا ہوں۔ عزت زہرا یہ ہے کہ مولا علی جب بھی جناب زہرا کے سامنے آتے تھے تو جب پلٹتے تھے تو پشت کر کے نہیں چلتے تھے، یوں پچھلے قدم چلتے تھے۔ ایسے ہی جیسے قاری قرآن رکھ کے واپس پلٹتا ہے۔ علی زہرا سے آگے کبھی نہیں چلے، ساری زندگی مولا علی زہرا سے آگے۔ یہی وجہ تھی مباہلے میں بی بی زہرا آگے تھی، علی جیسا شہنشاہ پیچھے کھڑا تھا۔ مولا نے فرمایا ہماری جدہ نے اپنے آپ کو چھونے سے کاٹ دیا ہے۔ ہماری جدہ نے اپنے آپ کو رج سے کاٹ دیا ہے۔ ہماری جدہ نے اپنے آپ کو، اپنے محب کو، ہماری جدہ نے اپنے محب کو جہنم سے اور اپنے دشمن کو جنت سے کاٹ دیا ہے۔ اپنے محب کو جہنم سے اور اپنے دشمن کو جنت سے۔
کون صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ؟ بی بی کی ثانی کا نام ہے ثانی زہرا، بی بی زینب سلام اللہ، لیکن زینب کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ امام زمانہ آپ کی ہائے کو قبول فرمائے۔ پاک بی بی زہرا آپ کی ہائے کو مقدمہ زہرا میں شمار فرمائے۔ مولا کے پاس مولا کا ایک محب آیا اور اس نے آ کے کہا مولا اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے۔ مولا کہتے تو نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہنے لگا مولا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ نام فاطمہ سننا تھا صادق مولا چھٹے لال ولایت امام جعفر، نام فاطمہ سن کے فوراً کھڑے ہو گئے اور یوں جھک کے کہا صلی اللہ علیہ فاطمہ، میری جدہ پہ درود و سلام ہو۔ کہتے اس نے بار بار فاطمہ کہا، بار بار مولا کھڑے ہوتے تھے اور مولا نے کہا میں تجھے وصیت کر رہا ہوں، اگر تو نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھ لیا ہے نا تو میری وصیت ہے اس کو کبھی جھڑک نہ دینا۔ میں کہوں مولا جس کا نام فاطمہ ہو اس کا باپ اسے جھڑک نہیں دے سکتا۔ ہائے محمد کی بیٹی فاطمہ، مسلمانوں نے پہلو زخمی کر دیا، چہرہ علی سے چھپا دیا ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، ایک دن مولا امیر کائنات سے بی بی زہرا نے پوچھا یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ رو کے کہا زہرا اس سے بھی بڑا دکھ یہ ہے علی سلام کرتا ہے کوئی جواب نہیں دے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، چونکہ یہ خمسہ مجالس 5 روزہ مجالس بی بی زہرا سے منسوب ہے اور 2 دن بعد بی بی کی اسی بارگاہ میں تابوت کی شبیہ کی برآمدگی بھی ہوگی۔ کل کا دن آپ نے گزارا ہے، جو کل کا شب اور آج کا دن جو آپ نے گزارا، یہ ایک بی بی کی شہادت سے منسوب تھا۔ وفا کے مالک کی والدہ کی شہادت کا دن تھا۔ اجرکم من اللہ۔ میرا عزت والا بھائی مولا کا زائر، میرا حقیقی بھائی حبیب رضا ممبر آل محمد پہ تشریف لے آئے۔ کل کا دن، بسم اللہ بھائی اجازت ہے، کل کا دن بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا، ان کی وفات 2 روایت ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے ان کی وفات ہوئی، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ان کی شہادت ہوئی۔ لیکن جو کل کی شب اور آج کا دن آپ نے گزارا 13 جمادی الثانی، یہ بی بی ام البنین کی وفات کا دن تھا۔ میرا جی چاہ رہا ہے چونکہ ایام فاطمیہ ہیں اس بی بی کا بھی ذکر کیا جائے جس کا فاطمہ زہرا پہ بڑا احسان ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ روایات بابا بوشا جی سیدزادہ قدیمی عزادار ہے، خصوصی دعا فرمانا۔ مومنین اکرام، روایات کہتی ہے ہر عید والے دن زہرا کی بیٹی جناب سیدہ عالیہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا ہر عید پہ بی بی ام البنین کے پاس آ کے جاتی اور آ کے کہتی تھی اماں مبارک ہو۔ ہر عید پہ بی بی ثانیہ زہرا تھی۔ بی بی ام البنین نے کہا آپ علی کی بیٹی ہیں، زہرا کی بیٹی ہیں، آپ مجھے عید کی مبارکباد دینے نہ آیا کریں۔ یوں نظریں جھکا کے کہا آپ کا ہمارے گھر پہ بڑا احسان ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا عالیہ بی بی کی یہ زندگی کا وظیفہ تھا، ہر عید پہ ماں ام البنین کو مبارکباد دینے آتی۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے پھر کربلا،
کربلا سے مدینہ، حسین کی شہادت کے بعد 1 سال قید نبھانے کے بعد جب مدینے میں واپس آئی نا، ہر بیویوں میں سے سب سے پہلے جس بیوی کو حسین کا پرسہ دیا تھا وہ بھی بی بی ام البنین تھی۔ روایات کہتی ہے بی بی زینب روزانہ بی بی ام البنین کے پاس آ کے بی بی ام البنین کو حسین کا پرسہ دے گی۔ عورتوں نے پوچھا، بی بی جب آباد تھی تب تو مبارکباد دیتی تھی، اب تو بھائی بھی تیرا مارا گیا ہے، اب کیوں آ کے پرسہ دیتی ہو؟ جیسے کہنا اب کیوں پرسہ دیتی ہو؟ بی بی زینب نے رو کے کہا کربلا کی شہادت کے بعد جب سے مدینے میں آئی ہوں، مدینے کی عورتیں ماں ام البنین کے پاس آ کے کہتی ہے تیرے عباس کا بڑا ارمان، اپنے سر پہ چادر لیتی ہے اور جھڑک دے کے کہتی ہے کتنی بار منع کیا ہے مجھے عباس کا پرسہ نہ دے، مجھے حسین کا پرسہ۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ مجھے میرے عباس کا پرسہ نہ دینا، مجھے حسین کا پرسہ دینا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، جیسے ہی بشیر بن جلزم کے بعد یہ بی بی 64 ہجری 13 جمادی الثانی تک زندہ رہی، بی بی نے وعدہ کیا، محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا ام البنین وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہے گی اپنے بیٹوں کو نہیں روئے گی، تیرے حسین کو روئے گی۔ ہائے کہہ دینا، ہائے کہہ دینا۔ وفا کے مالک کی واہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا وعدہ کیا جب تک زندہ رہوں گی میری آنکھ سے عباس کے غم کا آنسو نہیں نکلے گا، عبداللہ کے غم کا آنسو نہیں نکلے گا، جعفر کے غم کا آنسو نہیں نکلے گا۔ جب روں گی میں حسین کو روں گی، جب روں گی حسین کو روں گی۔ لالا موسیٰ والو روز جنت البقیع میں آ جاتی اور جنت البقیع میں آ کے 4 قبروں کی شبیہ بناتی، 4 قبروں کی شبیہ بناتی۔ یوں سب سے بڑی قبر حسین کی قبر کی شبیہ بناتی، اس قبر کے قدموں کے تلے 3 قبریں بناتی، سب سے بڑی شبیہ کو کہتی یہ حسین کی قبر ہے، نیچے والی قبروں کو کہتی عباس یہ تیری قبر ہے، عبداللہ یہ تیری قبر ہے، جعفر یہ تیری قبر ہے۔ اور دیکھ کے کہا عباس تو سوچ رہا ہوگا ماں تیرے لیے روئے گی، تجھے نہیں روئے گی، کیوں؟ تیری ماں زندہ ہے، میں حسین کو روں گی جس کی ماں زندہ نہیں ہے۔ ماتم کر کے جملہ سن لو، بی بی تیری ہائے کو قبول فرما ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا جعفر کی قبر کو دیکھا، جعفر تو سمجھ رہا ہوگا تیری ماں تجھ پہ نوحہ پڑے گی، تیرا نوحہ نہیں پڑوں گی، حسین کو رو گی۔ عبداللہ تیرا ماتم نہیں کروں گی، حسین کو رو گی، روز حسین کو روتی۔ بابا جی جیسے ہی روز حسین کو روتی، 13 جمادی الثانی کا دن تھا، بی بی ام البنین کہتی ہے میں جنت البقیع میں آئی، اللہ جانے، اللہ جانے، اللہ جانے آج میرا عباس کے رونے کو جی کیوں چاہا، آج میرا جی چاہا میں اپنے عباس کو رو لوں۔ ماتم کر کے جملہ سن لو، آج اپنے عباس کو رو لوں۔ کہتے ابھی میرے دل میں خیال آیا کہ آج عباس کو رونا ہے، میں نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے کہا میرے اللہ میں تیرے ولی اعظم علی ابن ابی طالب کا حرم ہوں، تجھے علی کا واسطہ، تجھے زہرا کا واسطہ، میری آنکھوں سے آنسو عباس کے نام کے آنے سے پہلے میری روح قبض کر لے، میں زہرا سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ ہاں کہہ کے سن لو، میں زہرا سے وعدہ کیا ہے عباس کو نہیں روں گی، میں تیرے حسین کو روں گی۔ عزاداران حسین ادھر دعا مانگی، ابھی دعا کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، ادھر ام البنین مخدومہ کی روح پرواز ہو گئی، روح کا پرواز ہونا تھا۔ سید سجاد مولا سے کسی نے آ کے بتایا مولا
جنت البقیع میں تیری دادی بے ہوش پڑی ہے. سجاد مولا وقت کے امام تھے, رو کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. عزاداران حسین سجاد مولا کہتے ہیں میں روتا ہوا جنت البقیع میں پہنچا. میں نے کیا دیکھا, ایک سیاہ برقع والی بی بی ام البنین کا سر اپنے دامن میں رکھ کے بالوں کو سوارتے رو رہی تھی. میں نے پوچھا تو کون ہے؟ آواز آئی ہے